ہاں اس کے پیچھے لگو جو خود بھی نمازی ہو تمہیں بھی نماز پڑھائے، اس کے پیچھے لگو جو خود بھی حضور کا غلام ہو تمہیں بھی غلام بنائے، اس کے پیچھے لگو جو خود بھی حسین کا غلام ہو تمہیں بھی غلام بنائے۔ سمجھائے گا کہ نہیں سمجھائے گا؟ تو ڈھونگیوا چل پائی؟ بولو چل پائی؟ نہیں چل پائے گا۔ اور جب ڈھونگیوا نہیں چلے گا تو پھر حضور کا سکہ چلے گا۔ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ کس کا سکہ چلے گا؟ حضور کا سکہ چلے گا، شریعت چلے گی۔ تو یہ سب عالم کہاں پیدا ہوئے گا؟ بھروا تنا جمی ہے روڈ پر کہ مدرسے سے پیدا ہوئے گا؟ کہاں سے پیدا ہوں گے بولو؟ اس لیے اپنا زیادہ تر پیسہ مدرسوں پر خرچ کریے۔ کورس کے نام پر ایک ایک کورس میں 2 2 ڈھائی ڈھائی 4 4 5 5 لاکھ خرچ کر دیے جاتے ہیں ایک رات میں، وہ بھی ایک تو قوالا بولا کر کے رات بھر گناہ کیا جاتا ہے۔ سب یہاں کی بھر دیتا ہے، 2 4 لاکھ کو آگ لگا دیا۔ مدرسے میں اس لیے کھانا مضبوط نہیں ہے، مدرسے میں امام کی تنخواہ 4 مہینے کی روٹی پڑی ہے، وہاں خرچ نہیں کرتے جہاں سے رسول اللہ کے سپاہی پیدا ہوئے۔ میری قوم تمہارا کیا عجیب حال ہے، بتاؤ اب قوم آگے بڑھ رہی ہے، قوم ناجائز خرچ نہیں کرتی، تم عیاشیوں میں پڑے ہو، تم شادیوں میں فضول خرچیوں میں پڑے ہو، تم ڈی جے کے پیچھے پڑے ہو۔ اللہ اکبر، تم غلام مصطفیٰ بن کر زمانے کو دکھا دو، اپنا پیسہ محفوظ رکھو، اور جب رسول اللہ کے گھر مدرسے کی بات آئے تو خادم کی سخاوت دکھا کر زمانے کو بتا دو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارا پیسہ بھی حضور کے نام پر قربان ہوگا، کفالہ رنڈیوں کے نام پر ہم پیسہ نہیں دیں گے، اللہ کے ولیوں کے نام پر ناجائز کام ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم مدرسوں میں پیسہ دے کر کے اللہ و رسول کا جہاں پیغام دیا جاتا ہے ہمارا مال وہاں خرچ ہوگا تاکہ رسول اللہ کا دین آگے بڑھے، رسول اللہ کی شریعت بھولے اور پڑھے۔ بولو انشاءاللہ، سب لوگ بولو انشاءاللہ۔ او مچندہ کہیں کہ بہت نیت کام ہے، یہ مولویوں کم بدماش نہیں، پڑھی ہیں لکھی ہیں نا، آواز اچھی ہوئی تو اسٹیج پر بھاگی ہیں، اور سبھی جنہی مولانا ہے، مولانا ٹوپی لگانے سے کوئی نہیں ہو جاتا ہے، پہلے پڑھا جاتا ہے۔ اور انہوں جائیں قوالا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہیں حافظ جی لکھے میں کہتے ہیں ہاں گوبرے چچا سبحان اللہ ماشاءاللہ، گوبرے چچا کل قوالی ہے، عالیہ انڈین آ رہی ہے، ہاں ٹینا پروین آ رہی ہے، سبحان اللہ گوبرے چچا نے 3000 روپیہ دیا ہے، اللہ ان کی کمائی میں برکت دے۔ ارے مارے جی ہو سسرو تو ہوں یہ ہوں گوبرے چچا کا عمل کہیں کے اس ناجائز کام کا اعلان کر رہا ہے، اور اللہ برکت دے گا شیطان کہیں کے تجھے تو کنڈم کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی محفل سجا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 20 آدمی بھی مل کر کے 1 گھنٹہ صاحب مزار کے اوپر آ کر کے قرآن کی تلاوت کر دے اور شیرینی تقسیم کر دے، ایصال ثواب کر دے، اللہ والا راضی ہو جائے گا، پوری بستی پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ یہ ہے تو یہ حکم بدماش نہیں کا 400 کان پکڑائے بھئی سبحان اللہ۔ طاہر چشتی صاحب آ رہی ہیں اور وہ صاحبہ آ رہی ہیں، سبھی چلو کم بدماش نہ ہیں، ان کے پاؤں پیرے، ان کے گھٹنم درد ہوئی تو ان کے کمر پیرا تھے، میلاد منائی ہیں، وہ آلیاں ان کے نہ مہمہ دانت نہ پیٹے ہیں، دیکھ آلیہ انڈیت کے پتہ دکھا دیکھتے ہیں، جن کے ایک کو بار کچے نہ ہیں، سمجھ رہے ہو کہ میں نے دیکھا ہے باقاعدہ، دیکھ لیجئے ان کا سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ سب مت کریے، کام وہ کریے جس سے مصطفیٰ راضی ہو، جس سے سب لوگ بولو جس سے، ہاں عالیہ انڈین کو نہیں راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی زبان میں کیا ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار بنی۔ اگر تو عالیہ انڈین صاحبہ ہوئی تھی تو ان جن بیٹھے آگ کے عاشق ہیں، یہ پینٹ چڑھائے اور ماہ خوبصورت نہ کھڑے، ان کا اتنا بلاوا گاہے نہیں آئے ہیں، امام بیٹھے نہ ملے تو گھوڑا دانا کھڑے رہتے ہیں، اس کے ٹانگ بھائی کونوں میں زیارت ہو جائے، عالیہ انڈین کے خالی کونوں میں پیجمیے گئے۔ یہ ہاں یہ میلاد ہے نا، یہاں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے بلانا پڑتا ہے، ماں جی آئی گی، تب ان کے نہ جاڑا لگی نہ ان کے پاؤں پی رہی،
وہ گاؤں میں کو آدمی نہیں ہوئی، گاؤں کا چھوڑو 10 گاؤں کے آدمی اکٹھا ہوں گے، وہ آدمی اکٹھا کرے گا۔ ہم نے ایک بار مشورہ دیا تھا کہ مولانا صاحب کہا بتائی اگر خالی تقریر کرو تو منعوے نہیں آوات، ہم کو ضروری ہے کہ منعی آویں، چند لوگ کو ضروری ہے کہ سب نیک ہو جائے، چند لوگ رہیں مگر اللہ والے کو راضی کر لو۔ اور یہ عالیہ انڈین بلاؤ گے اور اس کو بلاؤ گے، ٹینا بلاؤ گے اور پیپا بلاؤ گے، تو یہ ٹینا پیپا سے اللہ والا خوش ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ جب اللہ والا ناراض ہوگا تو تمہیں برکت ملے گی؟ بولو برکت ملے گی نہیں۔ اور اللہ والے کے یہاں جا کر یاسین شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دو تو اللہ کا ولی خوش ہو جائے گا کہ میرا غلام آیا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ محفل کرو، اللہ و رسول کا ذکر ہو اور پھر دین کا پیغام پہنچاؤ تو اللہ والا خوش ہوگا کہ جب تک ہم دنیا میں تب تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، آج ہمارے نام پر ہمارے غلام رسول اللہ کی شریعت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کوئی آئے کہ یہ مقابلہ جب کریں کا اللہ اکبر، معاذ اللہ، سب لوگ بولو معاذ اللہ۔ وہ فحش باتیں بیٹھ کر کے مقابلے والی والیوں میں ہوتی ہیں کہ ہماری تمہاری ماں اور بہنوں کو کوئی ویسا کہہ دے تو ڈنڈے نکل آئیں، لاٹھیاں۔ ادھر وہ بیٹھے وہ گندی گندی باتیں، وہ آپ بھی سنے ہو، سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ کہتا چولہے میں لکڑی چلائیں گے، یہ شعر بتاؤ۔ آگے ادھر بیٹھی ہے ٹینا پروین، ادھر وہ شریف پرواز، وہ کہتا ہے تیری چولہے میں لکڑی چلا بتاؤ اللہ والے کے مزار پہ بیٹھ کر کے یہ بے حیائی، یہ بے شرمی، یہ بدنظمی، یہ بدتمیزی، جتنے بھی چندہ دیں گے سب گناہگار ہوں گے، جتنے شامل ہوں گے گناہگار ہوں گے، جتنے صدر سیکریٹری ہیں ان کو تو ڈنڈے چلیں گے قبر میں، کیونکہ ان سب نے مل کر اللہ والوں کو ناراض کیا ہے، گناہ کرایا ہے۔ جتنے لوگ شامل ہوں گے سب گناہگار ہوں گے، سب کی ٹھکائی ہوگی، اس میں بالکل شامل نہ ہو۔ جو والی کے نام پر چندہ نہ دو، چندہ بھی دو گے کھوکے بھی جاؤ گے۔ رسول اللہ کے گھر میں اگر پیسہ لگاؤ گے، جب تک پنکھے میں پیسہ لگا دیا پنکھا چلے گا، اس کے نیچے بیٹھ کر کے ننھا سا طالب علم بسم اللہ پڑھے گا، تب تک تجھے ثواب ملتا رہے گا، قبر میں بھی اللہ کا نام لے کر کے تجھے ثواب ملتا رہے گا۔ میری قوم کہاں جا رہی ہے؟ تجھے کب سمجھ میں آئے گا؟ تجھے کون سمجھائے گا؟ تجھے چاپلوس مولوی بھی سمجھا نہیں پائے گا۔ اب دنیا چاپلوس ہو رہی ہے، اب دنیا تعریف چاہ رہی ہے۔ ارے حضرات میں آپ کو بتاؤں، اب مقرروں کا خطیبوں کا بھی عجیب حال ہے، کیا کر کے قوالی ہوگی کچھ نہیں بولیں گے، کر کے ان کو خوش کر کے 10 بٹور کے بھاگے۔ ابے بیہودے، شریعت نہیں پڑھی، میرے سرکار نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ فبیدہ او فبلسانہ او فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ حضور فرماتے ہیں میرا غلام وہ ہے کہ تم میں سے میرے غلاموں میں سے جو برائی کو ہوتا دیکھے، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے پکڑ کر روک دے، اور اگر نہیں روک سکتا تو زبان سے مخالفت کرے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو دل سے برا جانے اور شریک نہ ہو۔ اور یہ دل میں برا جاننا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے تھرڈ کلاس کا ایمان ہے۔ اگر دل سے بھی برا نہیں جانا اور ساتھ میں شامل ہو گیا تو وہ خود اندازہ کرے کہ ایمان اس کا کہاں چلا گیا ہے۔ اور مولوی ہو کر کے خالی دوسروں کی چاپلوسی، تعریف، فلاں صدر صاحب اتنا بڑا عرس کراتے ہیں، اور جو برا کام ہو رہا ہے مولوی جانتا ہے مگر خاموش ہے، چپ ہے، ناراض نہ ہو جائے۔ ارے ان کی ناراضگی سے بچنا ہے، بتا اللہ و رسول کو ناراض کر کے کہا جائے گا۔ سن ان کے ناراض ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر مصطفیٰ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو جائے گا، آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی سمجھ جائے گا۔ یہ دو کوڑی تجھے نہیں دیں گے تو فقیر ہو جائے گا۔ غلام ان کا نہ بن، غلام مدینے والے کا بن۔ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ میرے عزیزو تم بھی مصطفیٰ کے غلام بنو۔ کس کے بنو بولو؟ یہ باتیں کڑوی تو ضرور لگیں گی، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ہم نے پڑھائی کی ہے، ہم نے آپ کو راضی کرنے کے لیے پڑھائی نہیں کی ہے، ہم نے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھائی کی ہے، ہم تمہارے دشمن بھی نہیں ہیں میرے عزیزو، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ شریعت میرے رسول کی چلے۔ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ ہم چاہتے ہیں مشن میرے غریب نواز کا چلے، ہم چاہتے ہیں مشن شبیر کا چلے، ہم چاہتے ہیں مشن علی کا چلے، ہم چاہتے ہیں مشن ابو بکر و عمر و عثمان
سبحان غنی کا چلے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کا بولنے والا ہو, ہم یہ چاہتے ہیں اسلام کا اجالا ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم انسان بنو. کیا بولو, غلط تو نہیں کہتا. چچا آپ بولو, آپ خاموش ہو گئے, آپ تو نہیں کہوں عرس کا ٹھیکہ لے آئے. اچھا بیچارے بیٹھے ہیں بہت دیر سے, میں نے دیکھا سب چلے گئے مگر وہ نہیں گئے. وہ چاچا, کیا نام ہے چاچا آپ کا؟ جی سلیم بھائی, ماشاءاللہ نام بڑا پیارا ہے سلیم. بولیں سبحان اللہ. سلیم کا معنی ہی ہوتا ہے قبول کرنے والا, اسی کو بولتے ہیں قلب سلیم. اللہ نے قرآن میں فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جنتی ہوگا, کامیاب ہوگا جو قلب سلیم یعنی قبول کرنے والا دل لے کے آئے گا. جو مصطفیٰ کی باتیں قبول کرے گا وہ جنتی ہوگا, اور جو ہلڑ ہنگاموں میں پڑے گا وہ خاسر ہوگا. باتیں مصطفیٰ کی, کس کی مان لو؟ مصطفیٰ کی. میں نے بہت باتیں بول دی ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق. اچھا بتاؤ, ناراض تو نہیں ہو؟ اے بھیا اگلے والے دوسرے تو نہیں ناراض ہو؟ اے بھیا ادھر تو نہیں دیکھو, اب ہم جائے تھے. اے پلک کے بھیا, ہمارے شرم کے دیکھتے نہ ہیں. چلو ناراض ہم نہ ہوئی ہیں, بہت بے شرم لوگ ہیں. تو وہ ہوتے ہیں جن کو کچھ شرم ہو. نہیں, اتنی باتیں آپ نے سمجھ لی. اب سب لوگ گھڑی دیکھو, ابھی تک میں نے گھڑی نہیں دیکھا تھا, اب آپ سب لوگ دیکھو. دیکھو سب لوگ گھڑی دیکھو. اس کے پاس ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھو. اللہم صلی, پڑھو اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. میں ہاتھ جوڑ کر کے معافی چاہتا ہوں اسٹیج والوں سے بھی. یہ پتہ نہیں کہاں پر کہہ رہا ہوں, میں کسی کو برا نہیں کہتا, لیکن دکھ ہوتا ہے اگر ہمارے سارے علماء حق بولیں, سچ بولیں اور صحیح بات بتائیں. کوئی مولوی ہم دیکھا ہے بڑی بڑی برقعاتی ٹوپی لگائے, وہ ان کا والم حکومت کیوں غلط ہے؟ ہم دیکھا ایک جنے مولانا, اب دنیا ان کا مولانا سمجھتے ہیں. مولانا کیا ہے, مولوی بھی نہیں ہو سکتا, وہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کھانے کا. بڑی ٹوپی لگائے, ہموس بڑی ٹوپی, اور ایک تو ہموس بڑی پگڑی باندھے, اور اسٹیج پر پہلے تو اعلان کیے انہیں سب کا اکٹھا کیے کہ وہ ہارمونیا نگاڑا سب سیٹ کریں. اس کے بعد میں لیہٹی نہ پرمین کا دس دکھاؤں. عالموں تو شرم نہیں آتی. یہ بدتمیزیاں چھوڑو, اللہ کے یہاں جواب دینا ہے, رسول اللہ کے غلام بنو. سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں؟ بہت لوگ ناراض ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ مجھے عرس والے کب لوگ بھولے سے نہیں بلاتے. یہاں محمد پور میں عرس تھا, میں نے اس دن بھی دوسرے دن قوالی تھی, کو ہچک کر کے یوٹیوب پر پڑا ہوگا, دیکھ لیجئے. وہاں پر میں نے بولا چاہے بلاؤ چاہے نہ بلاؤ, لیکن اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت ہوتی ہے, جو رسول کے غلام ہوتے ہیں, مجھے فون کر کے بتایا گیا کہ آپ نے جو کہا تھا مخالفت کی تھی تو آپ کو گالیاں نہیں دی ہیں, بلکہ کچھ نبی کے غلام کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اب کی مرتبہ ہوا تو ہوا, اب کسی عورت کو قوالی میں نہیں بلایا جائے گا, اب رسول اللہ کا ہی ذکر کرایا جائے گا. تو آپ بولو تو ابھی اللہ کے بندے موجود ہیں, ابھی رسول سے محبت کرنے والے موجود ہیں, ابھی حضور کی شریعت سے پیار کرنے والے موجود ہیں. اور جب بولنے بند کر دو گے تمہیں ٹوپی لگائے کے تاکہ وہ ہارمونیت پیچھے گھومی ہو, بولو ہوگا غلط کہ نہیں ہوگا؟ تب تو یہ کہیں گے کہ اپنی بڑی ٹوپی لگائے گھومتا تو ہم گھوڑا تو نہ پینٹ پہنے پیچھے کا ہے, اب تو وہ سمجھیں گے جائز ہو گیا. اس لیے میرے عزیزو, کوئی چیز ایک بار کی نہیں بگڑتی ہے, دھیرے دھیرے بگڑتی ہے. کیسے بگڑتی ہے بولو؟ دھیرے دھیرے بگڑتی ہے. کینسر ایک دن میں نہیں ہوتا ہے, 30 سال کم سے کم گٹکا چباؤ تب ہوتا ہے, ایک بار کی کچھ نہیں ہوتا ہے. تو میرے عزیزو اس طرف دھیان دو, سچا پکا مسلمان وہ ہے جو خود بھی اچھا بنے, اپنے بھائیوں کو بھی اچھا بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ, ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں, میرے بولنے میں اگر کوئی آپ کو لہجہ پسند نہ آیا ہو یا کوئی بات بری لگی ہو مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے وہ حضور کی غلامی میں کہا ہے. حضور کی, سب لوگ بولو حضور کی. دل جلتا ہے تب کچھ کرنا رہنا پڑتا ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے, سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے.
مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں گے۔ تقریریں بہت ہوتی ہیں لیکن سدھار نہیں ہوتی۔ اب کوشش کرو تقریریں کم سنو لیکن عمل زیادہ کرو۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، ہماری بات مانو یا نہ مانو، ہم نہیں کہتے مولانا ذکی اللہ کو مانو، لیکن سب لوگ مل کر حضور کی باتیں اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے، اور سب لوگ سبحان اللہ فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز افضل العبادت ہے۔ کیا ہے بولو؟ نماز افضل العبادت ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر کے درود پڑھتے ہوئے جب دودھ منہ میں جائے گا تو عاشق رسول بچہ پیدا ہوگا۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ بچی کنیز فاطمہ بنے گی۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بچوں پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ باپ صبح جائے نماز پڑھ کے آئے، گھر میں بیٹھ کر کے 20 منٹ قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ بچے تو صبح پہلے ہی جگ جاتے ہیں۔ جب گھر میں کی پرورش ہوگی، روزانہ قرآن کی تلاوت سنیں گے، روزانہ یاسین کی تلاوت سنیں گے، تو آوارہ بچے نہیں بنیں گے، وہ بھی آگے چل کر کے کوئی صلاح الدین ایوبی بنے گا۔ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ تو محمد بن قاسم کوئی بنے گا، اور کچھ نہیں بنے گا تو کم سے کم غلام غوث اعظم تو ضرور بنے گا، غریب نواز کا غلام تو ضرور بنے گا۔ رنڈیوں کے پیچھے نہیں دوڑے گا بلکہ نبی کے ذکر کی محفل کی طرف دوڑے گا، مسجدوں کی طرف دوڑے گا۔ اتنا اثر تو ضرور ہوگا۔ بولو نا انشاءاللہ، سب لوگ بولو انشاءاللہ اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بالکل لاسٹ اسٹیپ پر ہیں، ہم تقریر ختم کر رہے ہیں۔ نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کریے، درود شریف کی کثرت کریے، اور مدینے کی طرف منہ کر کے روزانہ کہا کریے، کیا کہیے؟ اے شافع امم شہیزی جاہل خبر، مصیبت آئے تو دنیا والوں سے نہ رو، دنیا والوں سے نہ کہو، مدینے والے سے کہو۔ آج بھی مدینے والا تمہاری مصیبتیں دور فرمائے گا۔ مدینے والے آقا مشکل کشائیں، جب غم لاحق ہو تو انہی سے کہو۔ اعلیٰ حضرت کو جب غم لاحق ہوتا تو حضور سے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار لوگوں نے بہت ستایا، بہت پریشان کیا، اور کچھ لوگوں نے حسد کیا، کچھ مولوی بھی مخالف ہو گئے اعلیٰ حضرت کے، تو اعلیٰ حضرت مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، دیوانہ آپ کا ہے، غلام آپ کا ہے، احمد رضا کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ؟ کیوں کہوں بے قصوں میں، کیوں کہوں بے بسوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم بہت گناہگار ہیں مگر آپ تو ہمارے آقا ہیں، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود۔ فجر کی نماز پڑھو اور جھوم کر کے حضور کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرو، حضور پر درود بھیجو، حضور پر سلام بھیجو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر دیکھو برکتیں کیسی آتی ہیں۔ یہ اسٹیجوں پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اسے بھی سنو، اور فجر کا وقت بڑا سہانا ہوتا ہے، نہ وہاں پیسوں کا خیال، نہ وہاں مال کا خیال، صبح کا سویرا ہے، ذہن صاف اور ستھرا ہے، باد نسیم چل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، اور اسی میں جب ذہن صاف اور ستھرا پاکیزہ ہو تو مدینے کی طرف منہ کر کے کہا کرو کعبے کے بدرو تجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور جب کبھی تنہائی میں جب غم سوار ہو جائے تو مجھے صرف 2-4 منٹ دے دیجیے، میں بتاتا ہوں طریقہ۔ اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شمس استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا۔ کیا مانگنا؟ سب لوگ بولو کیا مطلب؟
دنیا کسی کسی سے مدد مانگتی ہے، کوئی کسی سے مانگتا ہے، کوئی کسی سے مانگتا ہے، کوئی کسی سے مانگتا ہے، مگر میرے مدینے والے سرکار سے زیادہ سخی کون ہے؟ ان سے زیادہ کون دے گا؟ ان سے زیادہ کون دے گا؟ اعلیٰ حضرت کے اشعار میں پڑھتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو جب غم لاحق ہوتا، اعلیٰ حضرت مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں شافع امم، یعنی امت کی شفاعت کرنے والا، امتوں کی شفاعت کرنے والا۔ شہ ذی جاہ کا کہتے ہیں کا مرتبہ یہ کا معنی یہ ہوتا ہے عزت والا بادشاہ۔ کیا عزت والا بادشاہ؟ اب اعلیٰ حضرت کی عقیدت دیکھیں کیا کہتے ہیں، اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر۔ کس کی خبر؟ احمد رضا کی خبر۔ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نہیں کہتے ہیں کہ فلاں نیتا جی آپ خبر لے لو، وہ جانتے ہیں کہ یہ لالی پاپ دیں گے، اصل خبر مصطفیٰ جان رحمت لیں گے۔ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تم بھی کہا کرو غلام مصطفیٰ بنو، اپنا سارا سکھ دکھ مصطفیٰ سے کہو، اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ دریا کا جوش نہ ہونا، بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر۔ یا رسول اللہ جنگل درندوں کا ہے، میں بے یار شب قریب، گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر، گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر۔ اور قبر کی حالت بیان کرتے ہوئے حضور کی طرف احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کہتے ہیں، یا رسول اللہ قبر کی مصیبت سے اگر کوئی چھٹکارا دلا سکتا ہے تو آمنہ کے لال آپ دلائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ محیب کا مطلب ہوتا ہے ڈراؤنا، آپ سمجھتے ہی نہیں ہو، ٹھیک ٹھاک کلام پڑھا جائے تو آپ سمجھتے نہیں ہو، وقت نہیں ہے ورنہ تشریح کرتا، لیکن اب یہی دو تین شعر پڑھ کر کے میں سلام پڑھواؤں گا۔ کیا پڑھواؤں گا بولو؟ بتا دیتا ہوں ٹارگٹ تاکہ پریشان نہ ہو۔ بہت پریشان کر لیا، توجہ کرو، مگر پریشان نبی کے نام پہ کیا ہے۔ ذرا بولے بولے، ہاں نبی کے نام پہ پریشانی نہیں، نبی کے نام پر جان بھی جائے تو قیمتی ہے۔ سبحان اللہ، توجہ کریے۔ قبر میں سوال سخت ہوں گے، اللہ اللہ کہتے ہیں وہ سختیاں سوال کی، وہ صورتیں محیب مطلب ڈراؤنا، کیا منکر نکیر ڈراؤنی شکل میں آئیں گے۔ حدیث میں ہے کہ ان کا ایک جبڑا اوپر ہوگا، ان کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے اور زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، بال لٹکے ہوئے ہوں گے اور بال سر کے پیر تک لٹک رہے ہوں گے، انتہائی ڈراؤنی شکل ہوگی، مردہ ڈر جائے گا۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کہتے ہیں عزیز چھوٹے ہیں، قریب چھوٹے ہیں، بیوی بچے چھوٹے ہیں، رشتہ دار چھوٹے ہیں، سب عزیز چھوٹے ہیں، وہاں نہ اے سی نہ کولر نہ پنکھا، کچھ نہیں ہے، اندھیری قبر ہے، تیرا وہ تار گور ہے۔ یا رسول اللہ وہاں کون ہوگا؟ احمد رضا زندگی بھر آپ کو پکارتا رہا، قبر میں بھی احمد رضا مدد آپ سے ہی مانگے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ سختیاں سوال کی، وہ صورتیں محیط، اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر، اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر، اور مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، یا رسول اللہ مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر۔ مقطع سنیے، آخری شعر میں کہتے ہیں مانا 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 مان رہے مانا مانا
کی سخت مجرموں ناکار ہے رضا، مانا کی سخت مجرموں ناکار ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر، تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر، اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ اسلام زندہ باد، آئندہ باد۔ میرے بولنے میں اگر کوئی شرعی لغزش ہوئی ہو، خامی ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو تو شیرین بیگم والی جی، تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ، پڑھو میرے عزیزوں، پڑھو استغفر اللہ۔ ہماری مائیں اور بہنیں، بچیاں آہستہ پڑھیں استغفر اللہ ربی، پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہماری مائیں اور بہنیں حاضر ہیں، ایک بات سنو۔